السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ مالکی مالک ہے یومی دن کا، الدین بدلے کے۔ مالکی مالک ہے۔ اچھا، کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ مالک کے لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مالک، آپ نے کبھی مالک کا ورڈ بولا؟ مالک، آپ کسی چیز کے مالک ہیں؟ کس چیز کے مالک ہیں؟ آپ کی زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ بات آپ کو پتا ہے؟ الحمدللہ، ورنہ لوگ تو سمجھتے ہیں میں اپنی زندگی کا خود ہی مالک ہوں۔ اچھا، مالک ہونے کو آپ سمجھتے ہیں؟ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری زبان میں یوز ہونے والا ورڈ ہے مالک، جس کی ملکیت میں کچھ ہو۔ اور یوم کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دن، تو ہمارے یہاں یوم ایام یوز ہوتا ہے دن کا، الدین بدلے کے، الدین۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، یہ نیا ہے۔ دین کا لفظ ویسے تو یوز ہوتا ہے، الف لام لگ گیا تو اس کی میننگز خاص ہو گئے۔ ویسے تو دین کہتے ہیں ریلیجن کو، ٹھیک؟ جب الف لام لگ گیا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے بدلے کا یا جزا کا، جزا کا دن۔ یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین آیت نمبر 4 ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ مالک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اچھا، آپ نے کبھی کسی مالک کو دیکھا؟ مالک کیا کام کرتا ہے؟ مالک کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ ضرور اپنے غلام سے کچھ نہ کچھ کہتا ہے، یہ کر لو، یہ نہ کرو، یہ کر دو، یہ نہ کرو، ایسا ہوتا ہے؟ تو مالک وہ ہوتا ہے جو حکم دے۔ تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے نا، ہماری جان اس کے قبضے میں ہے۔ جب تک وہ چاہے گا ہمارے اندر رہے گی، جب وہ نہیں چاہے گا تو یہ جان چلی جائے گی، پھر اس کے پاس واپس چلی جائے گی۔ مالک تو وہی ہے۔ تو مالک وہ ہوتا ہے جو حکم دے، جو روک لے، جو نیکیوں کا بہترین ثواب عطا کرے، جو گناہوں پر سزا دے، اور جو ہر قسم کا تصرف کرے۔ اب آپ دیکھیے کتنی باتیں ہیں۔ یہ باتیں آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں؟ ایزی وے بتاؤں؟ اب آپ دیکھیے، آپ آلریڈی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ساری باتیں جانتے ہیں۔ اگر آپ اسے یعنی یوں سمجھیں گے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یا یہ میرے لیے مشکل ہے، تو آپ اپنے لیے خود ایک ایسا بیریئر راستے میں رکھ لیں گے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف کبھی نہیں بڑھنے دے گا۔ تو آپ سکون سے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کیسا مالک ہے۔ وہ حکم دیتا ہے، روک لیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا نیکیوں پہ اجر دیتا ہے؟ اجر دیتا ہے۔ کیا وہ گناہوں پر سزا دیتا ہے؟ ہاں، سزا دیتا ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جس چیز کو جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ ایسا ہی مالک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کو مالک ہونے کے بارے میں پتہ چلا نا۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان کو سمجھ آئے، پتہ چلے، پھر وہ اسے یاد رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کو ہم نے دیکھنا ہے نا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا تعارف کروایا؟ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ ہم نے کل بھی پڑھا تھا نا، یہ آیت ہم نے کل پڑھی تھی نا۔ پھر آپ مزے سے آج دوبارہ پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ بھی پڑھ لیں، تو اچھا ہے نا، دوبارہ پڑھیں گے تو پھر دوبارہ اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیسا مالک ہے؟ اس کے مالک ہونے سے یہ مراد ہے، یعنی مالک یوم الدین ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس دن ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہوگی۔ ہر چیز، قبضہ کہتے ہیں مٹھی کو نا، یہ کنٹرول۔ آسمان بھی،
اس کی مٹھی میں ہے، زمینیں بھی اس کی مٹھی میں ہیں، اور انسان بھی اس کی مٹھی میں، اس کے قبضے قدرت میں ہوں گے۔ کوئی فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکے گا۔ آپ کے گھر میں کوئی فیصلہ آپ کی امی کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے؟ کئی گھروں میں ہو جاتے ہیں، کئی گھروں میں ابو کی مرضی کے بغیر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، وہ تو بہت سارے گھر ہیں جہاں بچوں کی مرضی کے بغیر ہی ڈیسیژن ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ یہ سمجھ آ جائے کہ دنیا میں ایسا ہر جگہ ہوتا رہتا ہے، 100% سارے لوگوں کی مرضی شامل نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کریں گے تو اس کی 100% مرضی شامل ہوگی۔ کوئی فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکے گا، اور اس دن کوئی سفارش، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی بدلے میں کام نہیں آئے گا، کوئی ہمارے بدلے میں مال دے کر ہمیں چھوڑا نہیں سکے گا۔ 4 کام نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، 4 چیزیں ہیں جو دنیا میں لوگوں کے کام آتی ہیں۔ دوستی کام آتی ہے؟ دوستی کام نہیں آئے گی۔ کسی کی سفارش کام آتی ہے؟ وہاں سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ کوئی کسی کے بدلے میں کام آتا ہے؟ وہاں بدلے میں کوئی کام نہیں آ سکے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کوئی کسی بھی اعتبار سے ہماری مدد کو نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ ہر فیصلہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کا مالک۔ اور بات ہے یوم الدین کی، بدلے کے دن کا وہ مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ آج کے دن کا کون مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، لیکن اس دن کی بات کیوں کی ہے کہ اس دن فیصلے ہونے ہیں۔ یہ دن عام ہے، وہ خاص دن ہوگا۔ تو بس سادہ سی بات اتنی ہے کہ سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالی آسمانوں کو لپیٹ لے گا۔ آپ امیجن کرتے ہیں آسمان ہاتھ آتا ہے کسی کے؟ آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے اوپر غبار ہے، کرۂ فضائی ہے، نہیں، ان کا وجود ہے، ہمیں پتہ نہیں چل سکا، سائنٹسٹ اس کے بارے میں نہیں جان سکے، لیکن جو اللہ کی بات ہے وہ سچی ہے۔ آپ بیلیو کرتے ہیں کہ آسمان کا وجود ہے؟ آسمان کا وجود ہے، الحمدللہ۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این الجبارون، زور والے کہاں ہیں؟ زور والے کہاں گئے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ وہ جو دنیا میں بادشاہ بنتے تھے۔ پھر زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این الملوک، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، این المتکبرون، کہاں ہیں زور والے، کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 7051۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ صحابہ کرام کے سامنے کہے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ ممبر سے نیچے آ جائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی ایسی ہیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر طاری تھی۔ آپ امیجن کریں وہ دن کیسا ہوگا، امیجن کرنا مشکل ہے نا؟ حشر کے میدان میں اپنے آپ کو لے جانا، پھر یہ دیکھنا کہ ساری زمینیں اور سارے آسمان تو اللہ کی مٹھی میں ہیں، آسمان بھی دائیں ہاتھ میں ہوں گے اور زمین بھی۔ بائیں ہاتھ میں کیا ہوگا؟ کوئی بتائے گا بائیں ہاتھ میں کیا ہوگا؟ جی بیٹا، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اس پر آگے نہیں سوچنا، جب آپ آگے سوچیں گے شیطان پکڑ لے گا۔ جو بات کہی ہے بس وہاں تک ہم بیلیو کریں گے، کیونکہ کیفا، کیسے، کیسے ہیں وہ، اگر آپ یہ سوچیں گے شیطان آپ کو پکڑ لے گا، آگے نہیں جانا۔ تو جزا کے دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور جزا کے دن
اللہ تعالیٰ کی کامل ملکیت، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت میں، اپنی بادشاہت میں کامل ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کامل ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کامل ہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال کامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کمال درجے کا عدل مخلوق پر ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور جزا کا دن ایسا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے عظیم مخلوق، جن کی اللہ کے نزدیک بہت قدر و قیمت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے۔ سورہ النبا کی آیت نمبر 38 میں ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جس دن جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا، جرأت نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے گا اور وہ درست بات کہے گا۔ تو وہ دن ایسا ہے جب کسی کی جرأت، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے زبان کھولے۔ یہ دنیا ہے جہاں لوگ جو منہ میں آتا ہے کہتے رہتے ہیں۔ تو جزا کے دن سب جزا اور سزا کے فیصلے کا انتظار کریں گے، اللہ سے ثواب کی، بدلے کی امید رکھیں گے اور عذاب سے خوف کھائیں گے، لیکن ہوگا وہی جو عدل کا تقاضا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کے ساتھ عدل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ملک ہے، مالک، اس کے بارے میں ہم نے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن ہے۔ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، پھر وہ سزا کیوں دے گا؟ کیونکہ دنیا میں سارے اعمال کا بدلہ نہیں مل سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ سب لوگوں کے درمیان انصاف اور عدل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ الرحمن ہے لیکن بے انصاف نہیں ہے۔ کوئی بے انصاف شخص دنیا میں بھی رحیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ رحمت کا تقاضا ہے انصاف، عدل۔ تو اس کے انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ گناہ کرنے والے لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا دے اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان کے اعمال کی جزا دے۔ تو وہ قدر کرنے والا ہے، اس نے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت تیار کی ہے اور برے اعمال کرنے والوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ